الحمد لله الذي أبدى الأفلاق والأرضين، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين، وعلى أولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. حضرت جبریل کا
جانا موسیٰ کا کجا، جانا محمد کا کجا، جانا موسیٰ کا کجا، جانا محمد کا کجا، ان کا جانا اور رب کا بلانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، سامنے یوں عرش پر جلوہ دکھانا اور ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نبی محتشم، روح کائنات، جان کائنات، باعث تخلیق ارض و سما، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے دیوانوں، جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا کثیر مقدار میں شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں، اور اس جمعۃ المبارک کو یقیناً وہ خوش بخت لوگ ہوں گے جو اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اپنی جبین نیاز کو اس کے حضور جھکائیں گے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جملہ اہل حق، اہل ایمان کی جملہ مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد جملہ اہل ایمان کو وہ حقائق سمجھ لینے کے بعد ان کو یاد رکھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے شانوں سے نوازا، عظمتوں سے نوازا، بہت ساری عزتیں
اپنے انبیاء اور رسل کو عطا فرمائی ہے، لیکن میرے اور آپ کے رحیم و کریم آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عزتیں، جو شانیں، جو مرتبے، جو کمالات، جو رفعتیں، جو بلندیاں اور جو کمال عطا فرمایا ہے، وہ کسی بھی نبی اور رسول کو اللہ پاک نے عطا نہیں فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم و رحیم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نرالی شان عطا فرمائی، نرالی عظمت عطا فرمائی، نرالی شوکت عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نرالے معجزات عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو، 27 رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سونے حبیب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ مہینہ تھا رجب المرجب، تاریخ تھی 27 تاریخ تھی، ہجرت سے 2 سال قبل کا یہ واقعہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کا 11واں سال تھا۔ 11ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں جو کمال تھا، یہ کمال، یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ ویسے تو سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو معجزہ ملا، وہ اپنی بغل میں ہاتھ رکھتے اور باہر نکالتے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے وہ ہاتھ جب بغل سے نکلتا 1 میل سامنے روشنی دیتا رات کے اندھیرے میں، 1 میل پیچھے اور 1 میل دائیں اور 1 میل بائیں۔ یہ تھا نبی کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ بھی عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ سابقہ انبیاء کرام میں سے ایک نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن خود فرماتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے، اللہ کی دین سے مادر زاد اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی کی اذن سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا معجزہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ علاوہ ازیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے، اس سے تلوار بنانا چاہتے تو اپنی مرضی سے اس کو پھیر کے تلوار بنا دیتے، بٹی میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، آگ میں گرم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ جیسے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑ کے جو جو چیز بنانا چاہتے وہ چیز بن جاتی۔ یہ تھا معجزہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ صبح کے وقت میں ہوا کے ذریعے سے
ایک مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے، اور اسی طرح آپ سیکنڈ ٹائم میں پھر ایک مہینے کا سفر طے کر لیا کرتے تھے، یعنی ایک دن کے اندر 2 مہینوں کا سفر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کر لیا کرتے تھے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا۔ یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ تو ان انبیاء کرام کو یہ معجزے ملے، لیکن جس وقت ہمارے رحیم و کریم آقا علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، فرمایا کہ میں نے اپنے سونے نبی کو ایک ایک 2 3 معجزے نہیں، بلکہ میں نے اپنے سونے محمد کو سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو جب سراپا معجزہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو بنایا تو پھر ان معجزات میں سے، کثیر معجزات میں سے ایک معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ جو معجزہ رب قدیر نے اپنے کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کو نہیں عطا فرمایا ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ رب قدیر نے اپنے نبیوں کو کمالات عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائیے، شانیں عطا فرمائیے، مراتب عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، لیکن میرے اور آپ کے رحیم و کریم آقا کریم علیہ السلام کو جتنا نوازا گیا ہے، جتنا آپ پہ رب قدیر نے کرم فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے، اتنا کرم فضل رب قدیر نے پچھلے کسی بھی نبی اور رسول پہ نہیں فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم کو معجزہ ملا، ہاتھ بغل میں رکھتے نکالتے روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم کو معجزہ دیا گیا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو معجزہ دیا گیا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ مردوں کو زندہ فرما لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جناب داؤد علیہ السلام اپنی مرضی سے لوہے سے چیزیں بنا دیا کرتے تھے۔ یہ پچھلے نبیوں کے معجزے تھے۔ کسی نبی کو رب قدیر نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو کتنے، لیکن میرے آپ کے رحیم و کریم آقا کریم کی باری آئی، رب قدیر نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قد برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا تحقیق تمہارے پاس میرا سونا آیا ہے، برہان بن کے آیا ہے۔ برہان کس کو کہتے ہیں؟ برہان سرتاپا معجزے والے کو کہا جاتا ہے۔ ارے انہی معجزات میں سے ایک معجزہ معراج ہے۔ میرے رحیم و کریم آقا علیہ السلام کے دور کے اندر جس وقت میرے سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت سے پہلے کافر بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے۔